شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امہات المومنین، جن کو ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے، ان کی بات کا دن ہے، اور آج جو ام المومنین ہیں ان کا نام ہے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ 9 ہجری کے آخر میں ایک خوب روب دار شخصیت کے حامل عرب سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آتی شکایت کے انداز میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی جو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے گیا تھا، ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ بعد میں ان کے قبیلے میں یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے خلاف چڑھائی کر دیں گے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، حالانکہ ہم اسلام کے کسی بھی حکم اور دینی فرض سے سرتابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز سردار کا بڑا احترام کیا اور ان کی وضاحت قبول کر لی۔ اس سردار کی تائید میں سورہ الحجرات کی آیات نمبر 6 اور 7 نازل ہوئیں۔ یہ سردار تھے حارث بن ابی درار، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سسر بھی تھے۔ وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی اور قبیلہ بنو المستلق کے رئیس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ بنو المستلق بہت اہم واقعہ ہے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر عفق کا بہتان باندھا گیا تھا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو المستلق کے مقابلے پر فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور مال غنیمت کی خوشیاں سمیٹ کر واپس پلٹے، لیکن راستے میں منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنے نے اہل ایمان کی خوشیاں غم میں بدل دی۔ یہ پورا واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات میں گزر چکا ہے۔ اس جنگ کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ اس میں قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی جویریہ، جن کا نام اسلام سے قبل برہ بنت حارث تھا، بھی جنگی قیدی بن گئی۔ ان کے والد سردار تھے اور اپنے قبیلے کے علاوہ دیگر قبائل میں بھی ان کی بڑی عزت تھی۔ ان کے والد نے اپنی صاحبزادی کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ آداب مجلس اور فن گفتگو میں بڑی ماہر تھیں۔ قبیلے کی شکست اور پھر گرفتاری کے غم سے نڈھال تھیں۔ انہیں ایک ہی بات سے تسلی ملتی تھی، اور وہ یہ کہ فاتحین روایتی قسم کے قبائل سے بالکل مختلف تھے۔ انہیں ان کا اخلاق و کردار قابل رشک اور ان کے سردار کی سیرت نہایت پرکشش نظر آئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معزز سردار کی بیٹی کے لیے غلامی قبول کرنا بڑا مشکل تھا۔ مال غنیمت اور لونڈیاں تقسیم ہوئیں تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بلند اخلاق کے حامل انسان تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مشہور خطیب بھی تھے۔ دیگر قبائل کے خطبہ کا موثر جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی آواز میں گرج اور ان کی الفاظ میں جادو بیانی پیدا کر رکھی تھی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ ان کے حصے میں آنے والی لونڈی شریف زادی ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے۔ جویریہ نے اپنے مالک سے درخواست کی کہ وہ ان سے قیمت وصول کر لیں اور انہیں رہا کر دیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کی اور قیمت طے ہو گئی۔ ظاہر ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کبھی سوالی کو نامزد نہیں لوٹاتے۔ ان کے دل میں ایک بار یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ سوالی تو خود ہمارے دروازے پر آ کر سوال کیا کرتے تھے اور ہم ان کی جھولی بھرا کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اگر بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو اور ایک دم اس کے دن پلٹ جائیں تو پھر اس کے دل میں ملال تو رہے گا نا۔ تو ان کے دل میں بھی یہ ملال تھا کہ میں تو قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور آج میں خود ایک لونڈی بن گئی ہوں۔ اب انہوں نے سوچا اب میں کیسے سوالی بن کر ہاتھ پھیلاؤں، لیکن حالات کا تقاضا یہی تھا، چنانچہ وہ ہمت کر کے
آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصیبت کی ماری ایک بدحال عورت ہوں، آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مالک سے مکاتبت ہو گئی ہے مگر میرے پاس کچھ نہیں۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر، یعنی جو انہوں نے لکھا پڑھی ان سے کی تو وہ ان کو رہا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں میری مدد فرمائیں۔ سوال کرنے کا انداز بڑا مہذب و مؤثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جویریہ نجیب الطرفین شریف خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر قبیلہ بنو المستلق میں دعوت اسلام کے راستے ہموار کرنا بھی تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں بھی، چونکہ یہ ایک شریف خاتون ہے اور کتنے اخلاق اور مہذب انداز سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع ہے کہ اگر میں دعوت اسلام دینا چاہوں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے رویے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میں مکاتبت کی رقم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس پیشکش سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی تھی۔ وہ راضی ہو گئی، یوں بھی انہیں آزادی بھی ملی اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ وہ خوشبخت خاتون تھی، سعادت ان کا مقدر تھی۔ یعنی دیکھیں انسان کا اخلاق جو ہے وہ کس طرح کام آتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی پلٹ جاتی ہے، کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں ہی مل جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ان کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہی تمام انصار و مہاجرین نے بلا توقف اعلان کر دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو قید اور غلامی میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون کی برکت سے قبیلے کے تمام اسیران یعنی قیدیوں کو آزادی مل گئی۔ اس وجہ سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت پورے قبیلے بنو المستلق میں پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ ساتھ ہی انصار و مہاجرین کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی سب کو معلوم ہو گیا۔ دیکھیں اور بھی دیکھیں کیسی برکت نازل ہوئی کہ پورے کے پورے جتنے ان کے رشتہ دار تھے وہ قید کر لیے گئے تھے، ان کی وجہ سے، ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے تو ان کو بھی رہائی مل گئی اور ان کے دل میں بھی اسلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چونکہ بڑے سردار تھے، اس لیے اپنی بیٹی کی گرفتاری اور غلامی پر انہیں بڑی پریشانی اور آر محسوس ہوئی، یعنی شرمندگی سی۔ اللہ کی طرف سے انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے عجیب انداز میں ہوتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی درار بہت سا مال و اسباب لے کر مدینہ آئے۔ وہ اپنی بیٹی کو رہا کرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک بڑا عرب سردار ہوں، مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی کو لونڈی بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں مال لے لیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت و سنت کے مطابق عرب سردار کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور عزت و احترام سے بٹھایا۔ دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے یعنی سبق کا رکھتی ہے ایک مقام، کہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ کافر بھی ہے اور دشمن بھی ہے، دشمن قبیلے سے ہے۔ انہوں نے اپنی اخلاق اور خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور ان کا عزت و احترام کیا۔ پھر اس مہمان سردار کی بیٹی کے بارے میں بات چیت کرنے سے قبل کہا کہ ٹھیک ہے تم اچھے مقصد کے لیے آئے ہو، لیکن وہ 2 اونٹ جو تم نے وادی عقیق میں چھپا دیے ہیں وہ کیوں چھپائے ہیں؟ حارث کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ وہ جب مال و اسباب لا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو انہیں وہ 2 اونٹ بہت پسند تھے اور وہ قیمتی تھے، تو انہوں نے وہ چھپا دیے تھے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قوت اور اخلاق کی برتری کا تو پہلے ہی قائل تھا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا موضوع جو شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، وہ جو کہے اسی پر عمل ہوگا۔ اسی دوران انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی لونڈی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو اپنے قبول اسلام کی خوشی کے ساتھ ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی خوشی دوبالا ہو گئی۔ یوں یہ پورا قبیلہ بنو المصطلق اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ انسان کا اخلاق اور کردار کس طرح اس کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے اور وہ دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ انسان دل فتح کر لیا انہوں نے، اس لیے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ہمیں اس سے یہی لیسن ملتا ہے کہ مسلمان کو ہر حالت میں، چاہے وہ غصے میں ہو، پریشانی میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اس کو اپنا اخلاق اور کردار جو ہے اس کو بڑا مضبوط رکھنا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عبادت گزاری اور تقویٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں، اسلام کا بہت واضح اور محکم حکم ہے، لیکن کوئی شخص اگر ہدیہ کے طور پر کوئی چیز بھیجتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیتے اور کھا لیتے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک کنیز کو صدقے کا گوشت ملا، اس نے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کر دیا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیال تھا کہ چونکہ یہ بنیادی طور پر صدقے کا گوشت ہے اس لیے اہل بیت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ حرام ہے صدقات زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، کھانے کو کچھ مانگا تو ام المومنین نے حقیقت واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے صدقہ دیا گیا تھا اسے پہنچ گیا، لاؤ ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو المصطلق کے لوگ مدینہ آتے تو فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی بڑی تکریم کیا کرتی تھیں، یعنی عزت کیا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے قبیلہ بنو المصطلق میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی بہت زیادہ نفلی روزوں اور نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو یہ شوق اور بھی بڑھ گیا۔ آخری عمر میں زیادہ مشقت برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ کا خصوصی شکر ادا کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان نے ان کو ایک مرتبہ کچھ کلمات خصوصی طور پر سکھائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ کلمات پڑھتی رہا کرو، ان سے تمہیں نفلی عبادات سے بھی زیادہ ثواب و اجر ملے گا۔ یہ مسلم میں ہے، کتاب الذکر و دعا، حدیث نمبر 6913۔ یہ کلمات کیا تھے سن لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اس کی مخلوقات کے برابر، اس کی رضامندی کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنی کے برابر۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی بھر مدینہ ہی میں مقیم رہیں اور 50 ہجری میں وفات پائی تو جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال سے زائد تھی، رضی اللہ عنہا۔